الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، یکتائی اور تنہائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، زندگی نام ہے خوشی اور غمی کا، زندگی نام ہے آرام اور تکلیف کا، زندگی نام ہے صحت اور بیماری کا، زندگی نام ہے ترقی اور تنزلی کا، زندگی نام ہے اتار اور چڑھاؤ کا۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صرف خوشیوں میں رہے، آرام میں رہے اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہے۔ اور
دنیا میں کوئی انسان ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ تکلیف اور پریشانی ہی رہے اور کبھی اس کی زندگی میں آرام اور خوشی کا موقع نہ آئے۔ یہ قدرت کے نظام کے خلاف ہے۔ قدرت کا جو نظام ہے اتار اور چڑھاؤ، ہر انسان کی زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ صرف زندگی نہیں بلکہ قوموں کے حالات میں اتار اور چڑھاؤ، ملک کے حالات بدلتے ہیں۔ انسان جس سماج اور جس سوسائٹی میں زندگی گزارتا ہے وہاں کے حالات بھی ہمیشہ ایک ہی طرح نہیں رہتے، کبھی اچھے ہوتے ہیں تو کبھی برے ہوتے ہیں، کبھی سماج میں ترقی رہتی ہے تو کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ نہ تو انسان کی پرسنل زندگی ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتی ہے، نہ تو قوموں اور ملکوں کے حالات ہمیشہ ایک طرح ہوتے ہیں، کبھی اچھے دن ہوتے ہیں تو کبھی برے دن بھی آتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کا کردار ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ اگر اس کی زندگی کے اچھے دن ہیں، آرام کے وقت ہیں، خوشی کے اوقات ہیں، اللہ نے اس کو چین اور سکون کی زندگی دے دیا ہے، خوشحال زندگی دیا ہے، ایسے وقت میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر اس کی زندگی میں کچھ تکلیف اور پریشانی کے وقت آ گئے تو ایسے وقت ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ عجیب و غریب اس لیے ہے کہ اس کا کوئی بھی معاملہ وہ کسی بھی حالت میں رہے تو خیر اور بھلائی سے خالی نہیں رہتا، چاہے وہ آرام کی زندگی میں ہو تب بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اگر اس کی زندگی میں تکلیف اور پریشانی آئے تب بھی بھلائی ہے۔ یعنی ایک مومن کسی بھی حالت میں رہے وہ بھلائی ہی میں رہتا ہے۔ اس بات پر تعجب ہے، بھلائی کیسے ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا له۔ اگر مومن کی زندگی خوشحال ہے، فارغ البال ہے، آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دے رکھا ہے، ایسے وقت میں وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزارتا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا، اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کر کے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ایسا مومن آرام کی حالت میں بھی خیر اور بھلائی میں، اور اگر اس کی زندگی میں تکلیف اور پریشانی آ گئی تو اس تکلیف اور پریشانی میں صبر کر کے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یعنی آرام میں ہے تو شکریہ ادا کر کے وہ بھلائی میں ہے، اور اگر تکلیف اور پریشانی میں ہے تو صبر کر کے وہ بھلائی میں، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ مومن کسی بھی حالت میں رہتا ہے تو خیر اور بھلائی سے خالی، ہمیشہ ہر حال میں بھلائی کرے، چاہے آرام میں رہے چاہے تکلیف میں رہے، آرام میں شکریہ ادا کر کے، تکلیف میں صبر کر کے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی، اچھی تجارت کاروبار انسان کا اچھا چل رہا ہے، خوشحال زندگی، بسا اوقات یہ خوشحالی آدمی کے لیے فتنہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے فتنہ ہو، انسان کو فرصت نہیں ملتی کہ جا کر کے اللہ کی عبادت کر سکے، کاروبار کا، تجارت کا ٹینشن اس کو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کو فرصت نہیں ملتی عبادت کی، تو یہ خوشحالی اس کے لیے فتنہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نماز روزے سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آدمی کسی بھی حال میں رہے
اللہ سے غافل نہ ہو، آخرت سے غافل نہ ہو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، آرام کی زندگی ہو، تکلیف کی زندگی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کرتا رہے، اس لیے کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، غمی بھی اللہ کی طرف سے ہے، آرام دینے والا بھی اللہ ہے، تکلیف دینے والا بھی اللہ ہے، اس لیے ایک مومن کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تکلیف اور پریشانی کا موقع انسان کی زندگی میں ایسا کٹھن موقع ہوتا ہے کہ اس وقت شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں، اس کو بھٹکانے میں، راہ راست سے اس کو منحرف کرنے میں بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے اوپر تکلیف آتی، بچے کی طبیعت خراب ہے، لاکھ علاج اور معالجے کے باوجود اس کی طبیعت سدھر نہیں رہی، شفا نہیں مل رہی، اب شیطان اس کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالے گا، اس کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ ڈاکٹروں کا چکر لگانے سے تیرے بچے کو شفا نہیں ملے گی، فلاں جگہ اگر چلا جائے گا، فلاں مزار پر، فلاں درگاہ پہ، وہاں ایک بابا ہے، ان کے نام تو ایک جانور ذبح کر دیا، فلاں کام کر دیا تو تیری بگڑی بن جائے گی، تیری تکلیف دور ہو جائے گی۔ انسان جب مصیبت اور پریشانی میں رہتا ہے تو تکلیف اور پریشانی میں انسان کو گمراہ کرنے میں شیطان بہت کامیاب ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے، میرے اوپر جو یہ آفت آئی ہے یہ آفت ٹل جائے۔ اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، جو مشورہ دے گا اس پر عمل کرے گا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، آج کے اس خطبے میں آپ حضرات کے سامنے مصیبت، تکلیف، پریشانی، چاہے ہماری پرسنل زندگی میں ہو، چاہے ہمارے گھر میں ہو، ہمارے بیوی بچوں میں ہو، یا ہمارے قوم میں ہو، ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئے، تو ایسے وقت ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک مومن کے ایمان کا تقاضا کیا کرتا ہے، ایک مومن کو کتاب و سنت میں اس کو کیا رہنمائی کی گئی، تکلیف اور پریشانی کے موقع پر ایک مومن کیا کرے۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے 5 باتیں پیش کروں، 5 باتیں ہماری زندگی میں، ہمارے بیوی بچوں کی زندگی میں، ہمارے گھر میں یا کہیں بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو ہم کو یہ 5 باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ بڑی آسان باتیں، 5 باتیں ہم یاد رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آئے ہماری زندگی میں ہمیں اس بات پر پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا، ہماری زندگی میں، ہمارے بیوی بچوں کی زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آفت نہیں آئے گی۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ دنیا والے میرے خلاف کتنے منصوبے بنا لیں، دنیا والے لاکھ میری مخالفت کر لیں، دنیا والے ہمارے دشمن بن جائیں، پوری قوم ایک طرف، پوری جماعت ایک طرف، لیکن اگر اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنا چاہتا ہے، مجھے عزت دینا چاہتا ہے، مجھے کامیابی دینا چاہتا ہے، میری مدد کرنا چاہتا ہے، تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تکلیف اور پریشانی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی، ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ، سب کچھ کا مالک اللہ، سارے اختیارات، ساری قدرتوں کا مالک اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان کو ٹالنے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ،
عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہماری تجارت میں، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں آئے گی۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ آج اسی یقین کی کمزوری ہے، ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کے اوپر، ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ دنیا والوں سے ڈر جاتے ہیں، اگر ہم فلاں کی مخالفت مول لیے تو ہم نہیں جی سکتے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہمارے بیوی بچے کیسے جئیں گے۔ دیکھیے سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا دنیا والوں کے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے اے دنیا والوں تم چاہو یا نہ چاہو، تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان کو اس بات پر پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، ہمارے اوپر، ہمارے بیوی بچوں پر، ہمارے گھر میں، ہمارے دکان میں، ہمارے مکان میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دلیل قرآن مجید کی ایک سورۃ التغابن ہے، سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ دیکھیے مصیبتن عربی قاعدے کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے مصیبتن یہاں پر نکرہ آیا ہے۔ کوئی بھی مصیبت، چھوٹی مصیبت، بڑی مصیبت، دکھنے والی مصیبت، نہ دکھنے والی مصیبت، وہ سازش کی شکل میں ہو، بیماری کی شکل میں ہو، جادو کی شکل میں ہو، جن اور شیطان کے آسیب کی شکل میں ہو، کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں آتی۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں آئے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے، ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ یقین کر لیں اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج اسی یقین کی کمزوری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں سواری پر سوار ہے اور اپنے پیچھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بٹھائے ہوئے ہیں اپنی سواری۔ ابھی وہ کم عمر تھے، عبداللہ بن عباس کم عمر تھے، چھوٹے بچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی آپ رہتے تھے تو آپ کو دین کی فکر، دین کی فکر، لوگوں کو دین سمجھانا، دین سکھانا، دین سیکھنا، یہی فکر ہمیشہ ہر وقت آپ کو لگی رہتی۔ آپ سفر میں ہیں، سواری پر سوار ہیں، اپنے پیچھے عبداللہ بن عباس کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ دوران سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس سے مخاطب ہوتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ یہ ترمذی کی پوری حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کہاں نصیحت کر رہے ہیں؟ سفر میں نصیحت کر رہے ہیں، اپنی سواری کے پیچھے ان کو بٹھائے ہیں۔ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے بچے، بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیار،
بڑی محبت کرتے تھے بچوں سے، صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں، قوم کے بچوں کے ساتھ۔ گلی سے گزرتے بچے کھیلتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کو دعائیں کر کے جاتے، ان سے سلام کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور کمال اخلاق تھی۔ بچوں کے ساتھ آپ کو حد درجہ پیار آپ بچوں کے ساتھ کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھ کو چند باتیں سکھاتا ہوں۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے قانون کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اللہ کے قانون کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں اسلامی قانون کو بدلنے کی بات چل رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ میں مداخلت ہو رہی ہے، ایکسائز سول کوڈ کا نافذ کرنے کی منظم سازش اور کوشش چل رہی ہے، اسلامی قانون کو بدلنے کی بات کی گئی، پورے ہندوستان میں مسلمان جوش میں ہے، ہر جگہ مسلمانوں میں ایک جوش ہے، ایک حرکت ہے۔ اگر حکومت ہمارے قانون کو بدلتی ہے تو ہم جوش میں آ جاتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنی خود زندگی میں غور کرے، اسلام کے کتنے قانونوں کا ہم پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اسلام کے مطابق ہماری زندگی کتنی گزر رہی ہے، اسلامی احکام کو ہم کتنا اپنی زندگیوں میں ہم ان کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی دیکھیں، اپنے بیوی بچوں کی زندگی دیکھیں، اپنے گھر کے حالات پر غور کریں کہ خود اپنے ہاتھوں سے ہم اسلام کے کتنے قانون کا مذاق اڑاتے، اسلام کی کتنی تعلیمات سے ہم کھیلتے ہیں۔ ہم خود اپنے ہاتھ سے، ہمارے بیوی بچے اگر اسلام کے قانون کا مذاق اڑائیں اور اسلامی قانون پر عمل نہ کریں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی غیر اسلام کے قانون کے بارے میں اگر کچھ بولتا ہے تو ہم جوش میں آتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ہمارے حالات جو بھی بگڑتے ہیں، ہمارے اپنے حالات، ہمارے قوم کے حالات، مسلمانوں کے حالات، یہ سب اس کا سبب ہم ہی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے قانون کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اگر مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے، اسلامی قانون پر عمل کرتے، ایمان پر قائم رہتے اور اسلامی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا لیتے، مسلمان کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ لیا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے۔ عبداللہ بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نصیحت کر رہے ہیں، اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، یقین کر لو، پوری قوم، پوری امت، پوری جماعت مل کر کے تم کو فائدہ دینا چاہیں اور اللہ کو اگر منظور نہیں ہے، اللہ فائدہ نہیں دینا چاہتا ہے تو پوری قوم مل کر کے تم کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اس بات پر بھی یقین کر لو، اچھی طرح جان لو کہ پوری قوم، پوری جماعت مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے، اللہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اللہ تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو پوری قوم مل کر کے بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت عبداللہ بن عباس کو کی۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ ہمیں اس بات پر پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہمارے کاروبار میں کبھی بھی کوئی بھی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بلا، کوئی آفت، کسی طرح کا کوئی نقصان جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں آئے گا۔ اللہ پر ہم کو یقین ہونا چاہیے، یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات، جب تکلیف اور پریشانی یا اللہ کے حکم سے آتی ہے تو اس کو دور کرنے والا، اس کو ٹالنے والا، اس سے بچانے والا یہ اللہ ہی ہے۔
تکلیف اور پریشانی، کوئی نقصان، کوئی بلا، یہ اللہ کی طرف سے آئے. اللہ جب تک نہیں چاہے گا نہیں آئے گی. آنے کے بعد اس کو ٹالنے والا، اس کو دور کرنے والا، اس کو ہٹانے والا بھی اللہ ہی ہے. ہم اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، ہم اللہ سے لو لگائیں، ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے دروازے کو ہم کھٹکھٹائیں. بگڑی بنانے والا، نقصان کو دور کرنے والا، ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے والا، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا صرف اللہ. ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے. ایک بار علاج کراؤ نہیں، 10 بار علاج کرو. شفا دینے والا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ذات اللہ ہی مجھے شفا دے. سب کچھ کا مالک اللہ. تکلیف اور پریشانی جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں آئے گی. آئے گی بھی تو اس کو ٹالنے والا، اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. ہم اللہ سے امید لگائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. قرآن مجید میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کون ہے، اللہ اپنی قدرت کا چیلنج کر رہا ہے، کون ہے جو کسی مجبور، کسی بےکس کی فریاد کو سنتا ہے. ایک مجبور انسان جب کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے اور پریشانی میں پھنس کر کے جب وہ پکارتا ہے تو اس بےکس، اس مجبور انسان کی فریاد سننے والا کون ہے کوئی جو اس کی پریشانی کو دور کر دے، اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل سمندر پہنچا دے. اس کی فریاد کو سننے والا ہے کوئی؟ اللہ کہتا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ کیا اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی دوسری طاقت ہے جو اسے بچا سکے؟ یہ اللہ اپنی قدرت کا چیلنج کر رہا ہے. پتا کیا چلا؟ پہلی بات، تکلیف اور پریشانی جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں آئے گی، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئے گی. آئے گی بھی تو اس کو دور کرنے والا، اس سے بچانے والا اللہ. ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ ہی دور کرے گا، کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا. تیسری بات، جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آئے، ہماری زندگی میں اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. آدمی ابھی ہنستا کھیلتا تھا، اچانک اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو، تو لوگ کیا ہے اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں. اسباب پر، فون آیا فلاں کے ساتھ اچانک کوئی حادثہ ہو، لوگ سوچتے ہیں اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں، اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، اگر ایسا کرتا تو نہیں ہوتا تھا، اگر ایسا کرتا تو بچ جاتا تھا. یہ سب بیکار باتیں ہیں. ایک مومن کا کردار کیا ہے؟ اچانک ہو یا کیسے بھی ہو، ایک آدمی کی موت چاہے 10 سال بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد، ایڑیاں رگڑنے کے بعد اس کی موت آئے، چاہے ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا دنیا سے اچانک چلا جائے، موت. وہ اچانک کیا، اس کا وقت وہی تھا، اس کے مرنے کا، اس کے حادثے کا وہ وقت لکھا ہوا تھا اللہ. کوئی حادثہ ہوا، کوئی پریشانی آئی، کوئی تکلیف آئی، ایک مومن کا کردار کیا ہے؟ اس کے اسباب پر مومن غور نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے. تقدیر کے اوپر ایک مومن کو ایمان رکھنا چاہیے. ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ایمان کا ایمان بالقدر ہے. تقدیر پر ہر مومن کو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، فائدہ ہو یا نقصان ہو، اچھی ہو یا بری ہو، پوری تقدیر لکھ دی گئی. ہم اپنی زندگی میں کیا کریں گے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ فرماتا ہے کہ اس زمین پر یا انسان کی اس کی ذات میں جو بھی انقلاب اور تبدیلی آتی ہے وہ اس تقدیر کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا. زلزلے آتے ہیں، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، آندھیاں آتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، انسان کی اس کی ذات میں پریشانیاں آتی ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اس تقدیر کی بنیاد پر ہے جو اللہ نے لکھ دیا. ہم کو تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. کوئی بھی اچانک کوئی اطلاع آئے، میسج آئے، اگر اور مگر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اور مگر یہ شیطانی ڈگر ہے، اگر ایسا کرتا تو نہیں ہوتا تھا، اگر ایسا کر لیتا تو بچ جاتا تھا، یہ سب بیکار بات ہے. آپ کچھ بھی تدبیر اختیار کر لیتے، کیسی کوشش بھی کرتے، آپ کے ساتھ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر گیا. تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے میرے بزرگ اور دوستوں. تقدیر پر پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے. ہماری زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت نہ نکلے، ہم جزا فضا نہ کریں، پریشان نہ ہو. یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کے فیصلے سے ہم راضی ہیں. ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے سے میں راضی ہوں اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اللہ اگر ہم کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ پریشان حادثہ ہوا، کوئی پریشانی آئی، تو اگر ہم اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے راضی ہو گئے تو سمجھے اس میں بھی خیر. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار انسان کو تکلیف اور پریشانی دے کر کے اس انسان کو الرٹ کرنا چاہتا ہے. انسان تھوڑا غفلت میں تھا، اسے سستی بہت آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جگانے کے لیے تھوڑی الٹیمیٹ دیتا ہے. تو انسان کی زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آئے، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں، بیوی بچوں کے ساتھ، تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے سے ہم راضی ہیں. کوئی شکوہ شکایت نہیں. یہ 3 باتیں. پہلی بات، اللہ جب تک نہیں چاہے گا کوئی تکلیف نہیں آئے گی. دوسری چیز، آئے گی بھی تو اس کو دور کرنے والا اللہ. تیسری چیز، تقدیر پر ایمان، یہ میری تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا، اللہ کا فیصلہ. میں کچھ بھی کرتا، میں کتنی کوشش کرتا تو نہیں بچ سکتا تھا، اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے. تقدیر پر ایمان. چوتھی بات، انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، تجارت میں نقصان ہو گیا، لاس چل رہا، انسان سوچتا ہے اس وجہ سے ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے، اس کے اسباب پر غور کرتا ہے. کوئی حادثہ ہوا، کوئی پریشانی آئی تو انسان اس کے اسباب پر غور کرتا ہے، اس وجہ سے ہوا، اس کو سبب بناتا ہے، اس کو سبب ٹھہراتا ہے. کسی تکلیف اور پریشانی کے آنے کے بعد، کچھ نقصان ہونے کے بعد ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف اور پریشانی آئی تو ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مومن کو اپنے گناہ کو یاد کر کے، اپنی غلطی کو یاد کر کے اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہیے. اور بہت کم ایسا لوگ کرتے ہیں. کچھ نقصان ہوا، کچھ تکلیف آئی تو لوگ سمجھتے ہیں اس وجہ سے آئی، اس وجہ سے آئی، خاموش ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بیوی بچوں میں، ہمارے کاروبار میں کوئی تکلیف آتی ہے، کچھ نقصان ہوتا ہے تو ہم کو اپنے گناہوں کو سوچنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو سوچنا چاہیے. ضرور ہم سے کچھ گناہ ہوا، ضرور ہمارے قدم ڈگمگائے ہیں، ضرور ہماری نگاہوں سے ہم نے کوئی خطا کی ہے، ضرور ہمارے قدم برائی کی طرف آگے بڑھے ہیں، ضرور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، ضرور ہماری زبان سے ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے. ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی غلطی کو سوچنا چاہیے کہ آخر مجھ سے کون سی اس کی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ تکلیف ہے. غلطی یاد کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو تلاشنا چاہیے. یہ ایک مومن کا کردار ہے
کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کچھ نقصان ہو جائے تو ایک انسان کو اپنے گناہوں کو سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم کو جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، یہ تمہارے گناہوں کی سزا، تمہارے گناہوں کی سزا ہے، تمہاری یہ بدعمالیاں ہیں، تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ تکلیف دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبہ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی بغیر گناہ کے نہیں آتی۔ آدمی کو اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، اور اس تکلیف اور پریشانی کو ٹالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آدمی اپنے گناہوں کو سوچ کر کے، یاد کر کے اللہ سے سچی توبہ کرے، مصیبت ٹل جائے۔ توبہ، اللہ سے لو لگائے، اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا دے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، پریشانی دور ہو جائے۔ بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تکلیف آئی، پریشانی آئی، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اور اس کو سبب ٹھہرائیں گے، اس کو سبب ٹھہرائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ کوئی انسان اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتا۔ اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہیے، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں لکھا ہے وَهَلْ فِي الدُّنْيَا شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا وَسَبَبُهُ الذُّنُوبُ الْمَعَاصِي، وَهَلْ فِي الدُّنْيَا شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا وَسَبَبُهُ الذُّنُوبُ الْمَعَاصِي، اس دنیا کے اندر کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی نقصان جو بھی ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ الذنوب المعاصی، گناہ، اللہ کی معصیت اور نافرمانی۔ ہم کو ہم سے نافرمانی ہوئی ہے، انسان کو اپنی غلطیوں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہیے۔ 4 باتیں۔ 5ویں بات چوتھی بات آپ نے سنی کہ گناہ کے جو بھی تکلیف آتی ہے اس کا سبب ہمارے گناہ۔ انسان کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پیغمبروں کی زندگیوں میں تکلیف آئی، نبیوں اور رسولوں کی زندگیوں میں بڑی بڑی تکلیف اور پریشانی آئی، آخر ان سے کون سے گناہ ہوتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے؟ اس لیے 5ویں بات یاد رکھنا پڑے گا کہ اگر ایک انسان ایمان والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، پھر بھی اس کی زندگی میں تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو یہ اس کے گناہوں کی سزا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی آزمائش ہے، اس کے ایمان کی، اس کے تقوی کی آزمائش ہے۔ اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ آخر میں نے کون سی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھے یہ تکلیف دیا، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں بڑے بڑے پیغمبر، انبیاء اور رسول جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا، غلطیوں سے معصوم ہوتے تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے بخاری کی حدیث ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جس کی آزمائش ہوئی ہے وہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت، سب سے زیادہ آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے ایمان کو جانچتا ہے، آزمائش پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ اس کے گناہوں کی سزا نہیں ہوتی ہے، یہ اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم تم کو کئی طرح سے آزمائیں گے،
کبھی دشمن سے ڈرا کر کے ظالم بادشاہ اور ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، وہ ہم کو ڈراتا رہے گا دشمن سے ڈرا کر کے، کبھی بھوک کے ذریعے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتا، آدمی کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، تجارت میں کمی کر کے، اولاد میں کم کر کے، کئی طرح سے اللہ آزماتا ہے۔ لیکن آزمائش میں جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بشارت سناتا ہے جنت کی، کامیابی کی۔ کبھی بھی آزمائش میں ہمارے قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ صحابہ ایمان لائے، ان کے ایمان لانے کے بعد کفار مکہ ان پر اور ظلم کرنے لگے۔ جب صحابہ ایمان لائے تو کفار مکہ ان پر اور ظلم کرنے لگے۔ ظلم و زیادتی کی جب حد ہو گئی، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں ٹیک لگائے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ چند صحابہ آئے ابھی جو نئے نئے اسلام قبول کیے تھے اور کافروں کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر پائے، کہا اللہ کے رسول آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اسلام لے آؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، عزت تم کو ملے گی۔ ہم لوگ تو جب سے اسلام لائے ہیں، جب سے ہماری تکلیف اور بڑھ گئی۔ متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے میں پریشان ہو گئے؟ تم سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان کو ایمان کی راہ میں، اسلام کی راہ میں اس سے زیادہ تکلیفیں، زمین میں گڑھے کھودے جاتے، اس میں ان کو ٹھہرا دیا جاتا اور ان کی کمر تک مٹی ڈال دی جاتی، آرا لا کر کے دشمن آتا، ظالم آتا اور آرے کو اس کے بیچ سر پر رکھ کر کے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کرتے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو چھیل دیتے تھے۔ ایسی تکلیفیں ایمان کی راہ میں، اسلام کی راہ میں اس سے پہلے کے لوگوں نے برداشت کی ہیں، اور تم اسی وقت سے پریشان ہو گئے۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل کی، الف لام میم، سورہ عنکبوت کی دوسری آیت، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ایسے ہی کامیاب ہو جائیں گے؟ بس ایمان لے آنے کے بعد کامیابی ان کو مل جائے گی، جنت مل جائے گی اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایمان لانے کے بعد جتنا ایمان مضبوط رہے گا، آزمائش اتنی سخت رہے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آئے، ہمارے اپنی زندگی میں، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو، تو ہم کو یہ 5 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ تکلیف اور پریشانی جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں آئے گا، اللہ پر یقین۔ دوسری چیز، اگر آئے گی بھی تو اس کو دور کرنے والا، اس کو ٹالنے والا اللہ ہی ہے، صرف اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ تیسری چیز، تقدیر پر ایمان رکھیں، اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، ہماری کوئی کوشش، کوئی تدبیر ہم کو اس سے بچا نہیں سکتی ہے۔ چوتھی چیز، جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے تو ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ تکلیف کو دور کر دے گا۔ پانچویں چیز کہ اگر اللہ سے ڈرنے کے باوجود، نماز روزے کی پابندی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں اگر تکلیف اور پریشانی آ رہی ہے تو ہمارے لیے پیغمبروں کی زندگی نمونہ ہے کہ دنیا میں ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت آزمایا۔ یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ اللہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہم کو اللہ سے ڈرنے کے باوجود، نیکی کے کام کرنے کے باوجود اللہ ہماری زندگی میں تکلیف دیتا ہے، ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے، ہمارے ایمان کو پختہ بنانے کے لیے اور ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس وقت ہے یہ میری 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان 5 باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر 1970 پر 2 میں مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا تھا۔ 1970 پر 2 میں پرسنل لا بورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس ملک کے اندر ایک مذہب کے آدمی نہیں ہیں، مختلف مذہب کے لوگ اس ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں، مختلف قوم کے ہیں، مختلف تہذیب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔
ظاہر ہے کہ جب مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف تہذیب والے اس ملک میں رہتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ایک قانون نہیں چلے گا سب کے لیے. جب کئی طرح کے لوگ ہیں تو کئی طرح کا قانون بھی رہے گا. اس لیے ان حالات کے پیش نظر 1970 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا کہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق اپنے زندگی کے سارے مسائل حل کریں گے. ان کو مذہبی اختیار رہے گا. یہ سیکولرز ملک ہے، جمہوری ملک ہے. ہر مذہب والے کو اس کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا، اپنے مذہب کو پھیلانے کا پورا حق ہمارا ملک ہم کو دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اسلام تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، مسلمان تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. ایسی صورت میں اسلام اور کفر کی جنگ شروع سے ہے اور قیامت تک رہے گی. ایسی صورت میں مسلمان جب کبھی ایسے حالات پیش آئیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو یقیناً جذبات میں آئیں گے، جوش میں آئیں گے. لیکن مسلمان کبھی بھی جوش میں آنے کے بعد ہوش نہیں کھونا چاہیے. ہم کو کبھی کوئی ایسا کام ایسے وقت پر نہیں کرنا چاہیے جو ہماری ذات کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے خطرہ اور نقصان ہو. ہم حکمت عملی کے ساتھ اپنے ملک کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی قدم آگے بڑھائیں، قانونی کارروائی اختیار کریں. جذبات پہ آ کر کے، جوش میں آ کر کے الٹے سیدھے کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم کو اپنی ذات کو نقصان ہو، ہماری قوم کو نقصان ہو، ہماری جماعت کو نقصان ہو، ملک کو نقصان ہو. ایسا کوئی بھی کام ہم کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے 3 مسئلے کو لے کر کے مرکزی حکومت مسلمانوں سے جنگ چھیڑ دی ہے. وہ 3 مسئلے کیا ہیں؟ ایک تو طلاق ثلاثہ، ایک مجلس کی 3 طلاق، اور دوسرے حلالہ، اور تیسری چیز تعدد ازدواج، ایک سے زائد شادیاں. یہ مسئلے ایسے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کو یہ مسئلے معلوم ہی نہیں، حالانکہ مسلمانوں کے مسئلے ہیں. وہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں چھیڑنے سے مسلمانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مسئلے. بابری مسجد، ایک مسجد شہید کی گئی تھی، مسلمان پوری دنیا میں جوش میں آئے، کئی ہزار مسجدیں بنی. تو مسلم قوم وہ قوم ہے کہ یہ بیدار نہیں رہتی ہے، ان کو جگانے والا کوئی چاہیے. ایسے موقع پر کم سے کم مسلمان متحد ہو جاتے ہیں. اس وقت پورے ہندوستان میں مسلمان متحد ہیں، ہر مذہب، ہر مسلک کے لوگ، سارے مسلمان متحد ہو کر کے حکومت کے خلاف میں ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے اور یکساں سول کوڈ جو حکومت نافذ کرنا چاہتی ہے اس کی ہم مخالفت کریں گے. پورے مسلمان، ہر مسلک والے ساتھ دیں، متحد ہیں. کم سے کم ایک مسئلے میں جیسے ہم متحد ہوئے ہیں، کاش کہ ہمارے دیگر مسائل، ہمارے آپس میں اختلاف کے باوجود ایسی ہی ہر جگہ کے مسلمان اگر متحد ہو کر زندگی گزاریں، کبھی بھی کوئی دشمن ہم کو زیر نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے کہ میں ان 3 مسئلوں کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، طلاق ثلاثہ کی. ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. اس وقت حکومت جو چاہ رہی ہے، یعنی ایک مجلس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غصے میں آ کر کے 3 طلاق دے، طلاق طلاق طلاق، تو مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ بیوی اس پر حرام ہو گئی، بیوی اس کی حرام ہو گئی اور اس کی زوجیت سے نکل گئی. حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ عورتوں پر ظلم ہے. حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ عورتوں پر ظلم ہے. عورتوں کا ان کا حق دلانے کا دیکھیے اچھا نعرہ کہ عورتوں کو ہم ان کا حق دلا رہے ہیں. یہ جو حکومت جو بات کہہ رہی ہے، ہماری شریعت پہلے سے یہ بات کہہ رہی ہے. قرآن اور حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مجلس میں 3 نہیں 300 طلاق دے دیں آپ تو ایک ہی طلاق بن دے اور عورت حرام نہیں ہوگی. شوہر کے زوجیت میں، اس کے عقد نکاح میں باقی رہتی ہے. شریعت جو طلاق دینے کا مصنون طریقہ ہے کہ 3 طہر میں 3 طلاق دی جائے، اور پہلی اور دوسری جو طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی ہوتی ہے، یعنی شوہر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے اور ان 2 مہینوں کے اندر عورت اپنے شوہر کے گھر ہی پہ زندگی گزارے گی. مقصد کیا ہے؟ شوہر کی نگاہ اس کے اوپر پڑے گی، اس کے بچوں کو دیکھے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بچوں کی، اس کی بیوی کی محبت اس کے دل میں دوبارہ آ جائے. شریعت طلاق کے مسئلے میں بھی عورتوں کے ساتھ آسانی اور نرمی
کرنا چاہتی ہے. ایسے ہی نہیں کہ آپ کہیں سے آئے اور غصے میں آ کر کے طلاق کر دیے تو عورت آپ کی حرام ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. شریعت طلاق دینے کا جو طریقہ کیا ہے، 3 طہر میں 3 مرتبہ طلاق، وہ بھی 2 مرتبہ باقاعدہ 2 مہینے تک آپ کو چوائس دیتی ہے. آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیجیے، سوچ لیجیے کہ آپ جو فیصلہ کیے ہیں کوئی جذباتی فیصلہ تو نہیں ہے، غصے میں آ کر کے ویسے فیصلہ تو نہیں کر لیے. 3 مہینے میں جب طلاق دیں گے تو اس کو طلاق بتہ یا طلاق بائنہ کہتے ہیں، جس سے عورت حرام ہو جاتی ہے اور اس کی زوجیت سے نکل جاتی ہے. اب انہوں نے حلالہ کا طریقہ اختیار کیا، ایک گھناؤنا اور گندا طریقہ، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حلالہ دراصل یہ زناکاری اور بدکاری کی ایک شکل ہے، اور اگر حلالہ کرنے والا حلالہ کرانے والے دونوں میرے پاس اگر آئے تو ان کو میں سنسار کروں گا، رجم کروں گا، پتھروں سے مار کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے. حلالہ کی مختلف شکلیں ہیں. ہندوستان میں بڑے بڑے شہروں پر حلالہ چلتا ہے، یہاں لیکن کم چلتا ہے. پاکستان وغیرہ میں تو یہ مسائل زیادہ ہیں، باقاعدہ جگہ جگہ حلالہ سینٹر، حلالہ بورڈ لگے رہتے ہیں. اور اگر کوئی عورت کو 3 طلاق دے دیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی. اب وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پھر واپس مجھے لوٹ جائے، تو وقتی طور پر کسی دوست کو تیار کریں گے، تو میری بیوی جو ان پر حرام ہو گئی اس سے شادی کر لے، اس کے بعد 1 رات تو اس کے پاس گزار، پھر صبح اسے طلاق دے دے، پھر اس کے طلاق دینے کے بعد انہیں شادی کرتا ہے. دیکھیے کتنا گھناؤنا طریقہ ہے. کیا یہ شریعت کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اسلام اس بات کی اجازت دے گا؟ کوئی زندہ ضمیر انسان جس کی عزت جو عزت کی زندگی گزارتا ہو، کیا ایسا پسند کرے گا؟ اسلام کی یہ تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. آدمی اگر تھوڑا بھی سنجیدگی سے غور کرے گا تو اسلام سمجھے گا کہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ لوگوں کا بنایا ہوا خود اپنا مخالف. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دونوں چیزیں جماعت اہل حدیث ان دونوں چیزوں کی مذمت شروع سے کرتی. حکومت کا جو یہ موقف ہے، حکومت کا یہ جو ایجنڈا ہے، 2 مسئلے میں جماعت اہل حدیث کی تائید میں ہے. جماعت اہل حدیث کی تائید میں ہے. ہماری تائید میں حکومت ہونے کے باوجود ہم یکساں سول کوڈ کی مذمت کرتے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی تردید کر رہے ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں. جبکہ حکومت 2 مسئلے میں ہماری تائید کر رہی ہے. ایک تو طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں حکومت جو کہہ رہی ہے وہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ حلالہ یہ حرام ہے، عورتوں پر ظلم ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. حکومت 2 مسئلے میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم حکومت کے اس قانون کے خلاف ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، یہاں ایک سا سول کوڈ نہیں چلے گا، اور ہر ایک کا اپنا لا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ جو قائم ہوا ہے اس کے مطابق ہماری شادیاں، ہمارے نکاح، طلاق اور زندگی کے سارے مسائل اسی کے مطابق ہم گزاریں گے. ایکسر سول کوڈ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اس کی لڑائی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ ہندوؤں میں دیکھیں گے، ہندوؤں میں بھی صرف ایک ہی طبقے کے ہندو نہیں ہیں، ہندوؤں میں بھی طبقات ہیں. کوئی اعلیٰ درجے کا ہے، کوئی نیچے درجے کا ہے، اور ان کے ہاں اعلیٰ درجے کا جو ہندو ہے اس کی شادی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ شادی کا طریقہ ان کی جو چھوٹی برادری ہے وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی یکساں سول کوڈ نہیں چلے گا. تو یہ ہماری لڑائی صرف یکساں سول کوڈ کی مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس قانون کو نہیں تسلیم کریں گے. اس لیے پورے ہندوستان کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے باقاعدہ ایک فارم آیا ہے اور اس پر دستخط کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں یکساں سول کوڈ جو حکومت نافذ کرنا چاہتی ہے ہم اس کے مخالف ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہمارا پہلے سے چل رہا ہے ہم اس کے مطابق ہم رہیں گے، اس کی تائید میں ہیں. تو اس تعلق سے اگر آپ کے پاس فارم آئے دستخط کرنے کے لیے تو باقاعدہ دستخط کریں اور اس کا ساتھ دیں. اور اسی طریقے سے اگر اس تعلق سے آپ کے شہر میں کوئی کارروائی ہوتی ہے اور قانونی طور پر کچھ کارروائی کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ساتھ دیں، تاکہ ہم اس ملک میں جو مذہبی آزادی ہم کو ہے، اپنے دین اور مذہب پر سکون اطمینان کے ساتھ جی رہے ہیں اور قانون کے مطابق ہم کو جینے کا حق ملا ہے، یہ صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کی وجہ سے. اگر یہ چیز ہم سے چھین لی گئی اور یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا گیا تو یہ مذہبی آزادی جو ہم کو حاصل ہے یہ آزادی ہم سے چھین لی جائے گی، ختم ہو جائے گی.
اس لیے پورے ہندوستان میں اس کے خلاف باقاعدہ محاذ چل رہی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے، ظالموں کے ہر ناپاک منصوبے سے، ان کے فتنوں سے، ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت کرے. ہر جگہ مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے، ان کی شرارتوں سے، ان کے غلط منصوبوں سے ہر جگہ مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور امن و سلامتی کے ساتھ اس ملک میں ہم کو اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر جگہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی عطا فرمائے. جہاں بھی مظلوم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ظالموں کو عبرتناک سزا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن کے مسائل ہیں اللہ ان کے مسائل کو آسان فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کو قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی آسان رستہ پیدا کر دے. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور ترقی غلبہ نصیب فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول لكم ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.